يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام سرور کائنات، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ذی القعدہ دے مہینے دی آج 29 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے کہ ذی الحجہ دا آج چاند نظر آ جائے یا پھر کل، تو ذی الحجہ دے مہینے دے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت دے اتے عمل کردیاں ہویا آخر الزمان خاتم النبیین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عمل دے مطابق اس ذی الحجہ دی 10 تاریخ نو، جس نو یوم النہر بھی آکھیا جاندہ ہے، بے شمار لوگ در و در قربانیاں اللہ دے رستے اندر دیندے نے، اور میں یہ چاہنا کہ انہا قربانی دے اس دن دے آن تو پہلا تو صحباب دے سامنے قربانی دے کچھ احکام و مسائل ذکر کیتے جان، اور پھر اسی طرح جو ذی الحجہ دے 10 دن نے 10 دن انہاں دے کچھ فضائل تو صحباب دے سامنے گوش گزار کیتے جان۔ حضرات ذی وقار، ذی الحجہ دا چاند نظر آنے والا ہے، تقریباً ہر مساجد اندر سیرت ابراہیم علیہ السلام دے تذکرے ہو رہے ہیں، اور سیرت ابراہیم علیہ السلام اسانو تعلیم اور سبق یہ دیندی ہے کہ اپنے ایمان نو مضبوط کر لیا جائے، اپنے تقوی نو بڑھا دیتا جائے، اور غیر اللہ دے سامنے پیشانی نہ جھکائی جائے، اللہ اور اس دے رسول اور اس دیاں کتاباں اور اس دے ملائکہ فرشتیاں دے اتے ایمان لیانا، اس سیرت ابراہیم علیہ السلام اسانو سبق دیندی ہے۔ اسانو خلیل ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا ایک حصہ، یعنی کہ جس وقت انہوں نے اللہ دی احکام دی
تعمیل کردیاں ہویا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو اللہ رب العزت دے فرمانین دے مطابق جس وقت ذبح کرنے واسطے تیار ہوئے اور پھر انہوں نے قربانی دیتی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا پیغمبر خلیل ابراہیم علیہ السلام میں تہاڈے ایمان اور تہاڈے جذبے اور تہاڈے تقوی نو میں جانچ لیا ہے، پڑتال کر رہی ہے، تحقیق کر لی ہے، لہذا اس دے عوض اندر اللہ رب العزت نے جنت دی وچوں ایک دمبا گلایا اور فرمایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل دی اوپر چھری نہ چلاؤ، بلکہ اے اللہ دی طرف آیا ہوا دمبا ہے، اس دمبے دے اوپر چھری چلاؤ۔ او دن، او چھری چلانے والا دن اج مسلمانہ دے اندر اے عمل موجود ہے، ہر مسلمان قربانی تے کردہ ہے، لیکن اس قربانی کرنے تو پہلا باقی دیگر جتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سیرت دے پہلو نے کچھ انہاں تے بھی غور و فکر کرنے چاہی دیئے، نہ کہ مہنگے تو مہنگا موٹا تازہ جانور خرید لینا، بڑے تو بڑا خرید لینا اور خرید کے پھر اس نو عید الاضحیٰ یعنی 10 دن نو یوم النحر 10 ذی الحجہ نو قربان کر دینا اتنی بڑی بہادری نہیں ہے۔ بہادری ادوں ہوندی ہے کہ جدوں سیرت ابراہیم علیہ السلام دے باقی بھی پہلوਆਂ تے عمل کیتا جائے اور آقا کائنات علیہ السلام دے فرمانین دے اتے عمل کیتا جائے، غور و فکر کیتی جائے۔ اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسانو سارے انو مل کے سیرت ابراہیم علیہ السلام دے ہر ایک پہلوان دے اتے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام دے سب تو پہلا عقیدت دا ہونا لازمی ہے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ توحید ہونا چاہیے کہ جس توحید دے سامنے توحید دی خاطر اسی قربانی دینی ہے، اس وحدہ لا شریک دے سامنے ہی اس جانور نو اس دے نام تے ہی ذبح کیتا جائے، نہ کہ کسی غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا جائے۔ اور فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو تسی اللہ دے رستے دے اندر جہاد کر دے رہا کرو، لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اللہ دے رستے دے اندر بڑھ چڑھ کے نیکی کریا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والیاں دے نال ہوندا ہے، انہاں دے نال او پیار پاندا ہے، محبت کردا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اے جڑے ذی الحجہ دے 10 دن نے اے بڑے اہم اور بڑے ہی افضل نے، انہاں 10 دنوں دے اندر اسانو عمل کی کرنا چاہیے، اور پھر اس دے اندر جو قربانی دے احکام نے وہ کس طرح اس کا سر انجام دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا جڑے لوگ اللہ دے رستے اندر نیکیاں کر دینے، جہاد کر دینے، اللہ دے رستے دے اندر اچھے اچھے عمل کر دینے، اللہ رب العزت فرما دینے ان اللہ مع المحسنین،
میں نیکی کرن والیاں دے نال میں اللہ دا جڑے ذکر کرنے دے ذکر کر دینے ذکر کرنے والیاں دے میں نال ہونا وا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس فضیلت والے عظمت والے مقام و مرتبے والے شان و شوکت والے ایام دا ذکر کر دے ہویا قسمہ اٹھائیا نے۔ اللہ فرما دینے والفجر والیالٍ عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم لذی حجر۔ اللہ رب العزت فرما دینے کہ مینوں قسم اس فجر دی والیالٍ عشر مینوں نہ 10 راتاں دی قسم ہے۔ کیڑیاں 10 راتاں مفسرین لکھ دینے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نو لکھ دینے اے جڑی 10 راتاں دی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اے فرمایا کہ اے ذی الحجہ دیاں 10 راتاں نے یعنی 10 راتاں اور 10 دن نے۔ اللہ کو اکبر اتنے اہم نے جنہ دیاں قسمہ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام دے اندر اٹھان دے پہنے۔ اور اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہہ دینے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشری یعنی 10 ذی الحجہ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت دے ہاں افضل ایام الدنیا دنیا دے سب تو زیادہ اور اہم دن اور اہم ایام سب تو فضیلت والے دن نے۔ فرمایا ایام العشری 10 دن نے یعنی 10 ذی الحجہ ذی الحجہ دے 10 دن بڑی فضیلت والے نے۔ صحابہ کرام نے کیا سونیا سانو یہ دسنا کہ کتنی فضیلت والے نے کتنی اہمیت والے نے۔ ادھر سیدنا حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے نے اور حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے جدو نبی پاک علیہ السلام نے ان ایام دی فضیلت بیان کیتی ہے اسی اللہ دے پیغمبر دے کول پوچھیا کہ سونیا اللہ نو کتنے دن محبوب نے کتنی فضیلت والے نے؟ کیا اللہ دے نزدیک من حاضل ایام یعنی ایام العشری کیا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے نالو بھی زیادہ فضیلت والے نے؟ میرے پیغمبر فرما دینے ہاں اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والے نالو بھی زیادہ اہمیت والے دن نے۔ اور فرمایا کہ ان دنوں دے اندر میرے پیغمبر فرما دینے کہ اگر کوئی بندہ اٹھ دائے اپنے مال دے نال تے اپنی جان دے نال جہاد کردہ ہے اس تو علاوہ باقی جتنی جد و جہاد کردہ ہے فرمایا اس نالو زیادہ محبوب نے تے جڑا بندہ اپنے مال تے اپنی جان دے نال جہاد کردہ ہے اس نالو کم نے۔ اتنی فضیلت والے دن نے اے ایام یعنی ذی الحجہ دے 10 دن تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دن دے اندر جڑا بندہ ذی الحجہ دا چاند نظر آندا ہے چاند نظر آن تو بعد اے اللہ دیاں تکبیراں پڑھدا ہے اللہ رب العزت دیاں تعلیلات بیان کردا ہے اند اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ جڑا بندہ پڑھدا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انج دیاں اللہ دیاں تحلیلاں بیان کردہ ہے ثناواں بیان کردہ اللہ دا ذکر کردہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس دے نامہ اعمال دے اندر ڈبل اجر عطا کر دیندے نے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ڈبل اجر مل جاندہ ہے۔ اس نے اتنی بڑی فضیلت مل گئی ہے اس نے اتنا مقام
فرمایا کہ باقی ایام دے نالو انہاں 10 دنہ دے اندر جو بھی نیکی والا عمل کردہ ہے اللہ رب العزت ایک تو لے کے 10 تو لے کے 70 گنا زیادہ نیکیاں نو بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کہ جڑا بندہ انہاں 10 دنہ دے اندر ایک دن دا روزہ رکھ دائے، کتنے دن دا؟ فرمایا ایک دن دا روزہ رکھ دائے، اللہ رب العزت اس بندے دے ایک دن دے روزے رکھن دے نال جے اس بندے دا چہرہ جہنم دو اتنا دور کر دیندہ ہے کہ جتنا 70 سال دی مسافت ہوندی ہے۔ 70 سال دا سفر، 70 سال بندہ چلدا رہے، دوڑدا رہے، بھجدا رہے، گھوڑا دوڑاندا رہے۔ فرمایا کہ جس طرح 70 سال بندہ دوڑدا رہے تے سفر نہیں مکدا، اسی طرح اس بندے نو جہنم دی آگ تو اتنا دور کر دیتا جائے۔ اور فرمایا ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری اندر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دے اندر ایک دن ہے جس نو یوم عرفہ آکھیا جاندہ ہے۔ عرفہ والا دن یعنی 9 ذی الحجہ، جڑا بندہ 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھ لیندہ ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اتنی بڑی فضیلت ہے اس تے اس 9 ذی الحجہ روزے رکھنے دے نال اللہ رب العزت ایک سال دے گناہ ایڈوانس اور ایک سال جو پیچھے گزر ماضی دا سال اور آنے والے سال 2 سالہ دے گناہوں معاف فرما دیندے نے۔ محترم بھائیو اینا روزیاں دی فضیلت ویکھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزہ نفلی روزہ رکھدا ہے، او دے نفلی روزے رکھدا ہے یا فرضی رکھدا ہے، اللہ رب العزت اس بندے واسطے باب الریان دروازے دا اعلان فرما دیندے نے کہ کسے بندے نو کسے دروازے وچوں بلایا جائے گا، کسے واسطے 8 دروازے کھل جان گے، لیکن روزہ دار ہوئے گا چاہے نفلی رکھے گا چاہے فرضی رکھے گا، او دے واسطے اعلان ایک منادی کھڑا ہوئے گا، پکارے گا کہ روزے رکھن والیاں تیرے واسطے سپیشلسٹ اے دروازہ مقرر کیتا گیا ہے، اس دروازے دے اندروں تو داخل ہو جا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، 2 سالاں دے گناہ بھی معاف، فرمایا کہ 70 سال دی مسافت تو اتنا زیادہ دور اس بندے دے چہرے نو جہنم تے آگ تو رکھیا جائے گا۔ فرمایا اتنا فضیلت والا ہے دن نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں 10 دنہ دے اندر ایک دن جدائیں جنہوں آکھیا جاندہ یوم النہر 10 ذی الحجہ رکھیا گیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ انہاں 10 ذی الحجہ نو اگر کوئی بندہ اپنی حاجات دی انبار لے کے کھڑا ہو جاندہ ہے، کوئی بندہ اپنے گناہوں دے پلڑے لے کے کھڑا ہو جاندہ ہے، کوئی بندہ اپنی مشکلات اپنے اللہ دے سامنے لے کے کھڑا ہو جاندہ ہے، فرمایا کہ اس 10 ذی الحجہ نو جدو اللہ دے سامنے جو کچھ بھی منگدا ہے اللہ اس نو عطا کر دیندے نے، اللہ انہوں عطا بھی کر دیندے نے، اللہ انہوں معاف بھی کر دیندے نے۔ اے 10 ذی الحجہ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدو ذی الحجہ دا چاند نظر آ جائے اس تو بعد ذکر اذکار بڑھا دیا کرو، اس دے اندر نفلی عبادت زیادہ کریا کرو، اور اس دے اندر اللہ دیاں تکبیرات اور تحلیلات پڑھیا کرو۔ دیگر صحابہ کرام ذی الحجہ دے چاند نظر آنے تو بعد گلیاں بازاراں چوکو چراہٹ اندر اللہ دیاں تکبیراں پڑھیا کرتے سن، اور بعض صحابہ کرام سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام نے جنہ تو یہ ثابت ہوندہ ہے کہ 9 ذی الحجہ دی فجر دی نماز تو لے کے تے اگے 13 ذی الحجہ دی شام تک، بعض روایات اندر ہے 14 ذی الحجہ دی شام تک اے جناب اللہ تعالیٰ دیاں تکبیراں پڑھیا کرتے سن۔ لیکن صحیح زیادہ عمل یہ ہے ان افضل ایام کہ فرمایا فضیلت والے دن اے 10 ذی الحجہ نے، انہ دنہ دے اندر اللہ تعالیٰ دیاں تکبیراں پڑھنیاں چاہی دیاں نے، لیکن اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو 9 ذی الحجہ تو شروع کر دے بھی وہ بھی صحابہ تو ثابت ہے۔
تے ذی الحجہ دے چند نظر آن تو اگر کوئی شروع کر دے وہ بھی ثابت ہے۔ اور آگے چلیے احکام و مسائل، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من رعا حلال ذی الحجتی و اذا ارادہ ان یضحی فلا یاخذ، فرمایا کہ جو بندہ تہاڈے وچوں کوئی ارادہ کردا ہے کہ میں قربانی کرنی ہے اور اللہ دے رستے دے اندر قربانی، فرمایا کہ انہوں چاہیے کہ ذی الحجہ دے چاند نظر آن تو پہلا اپنے ناخن تراش لے، اپنی حجامت کروا لے، اپنے بال منڈوا لے۔ جدوں ذی الحجہ دا چاند من رعا، فرمایا کہ جس وقت من رعا الہ ہلال ذی الحجہ تھی، ذی الحجہ دا چاند نظر آ جائے، پھر اس تو بعد نہ ناخن تراشے، نہ اسی طرح اپنے حجامت کروائے، نہ بال منڈوائے، وہ کسی صورت دے اندر ہو سکتا ہے۔ ناخن نو گلائی اندر کرنا ہوئے، لمبائی اندر کرنا ہوئے، یا اپنے ہتھاں دے نال، چاہے اپنے جناب کے لیے یہ منہ دے نال کے ہی کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بالاں دی بھی، بال نو جلانا، اکھیڑنا، کاٹنا، یہ ساریاں شکلاں اسی دے اندر آ جاندیاں نے۔ فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ قربانی کرنے دا ارادہ رکھدا ہے وہ اس چیز تو رک جائے۔ ایک اور روایت اندر آندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی دا خواہش مند ہے لیکن حسب استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس تے کول قوت نہیں ہے، لیکن خواہش مند ہے، اس نو چاہیے کہ وہ اس چیز تو پرہیز کر لے۔ جدو قربانی دی عید پڑھ لے، عید پڑھنے تو بعد اگر اس طرح دا عمل کر لے، اپنے ناخن تراش لے اور بال منڈوا لے، جامت کروا لے، تو اللہ رب العزت اس بندے نو بھی قربانی دا ثواب عطا کر دیں گے، کیونکہ وہ خواہش مند ہے لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان لہو ساعت فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، اس نو پتہ ہے کہ میں قربانی دے سکنا، اگر میں کسی دے کول قرض لے کے قربانی دے سکنا، چند دنوں تو بعد میں قرضہ اتار سکنا، یا اس نو پتہ ہے کہ آنے والے وقت دے اندر کوئی فنکشن، کوئی پروگرام یا کوئی انج ہو رہی ہے، اس دے اندر میں 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ میں خرچ کر سکنا، یا شادی خوشی بیاہ دے اوپر میں کنجرہ دے اوپر پھینک سکنا، تو فرمایا من کان لہو ساعت فلم یضحی، اگر وہ قربانی نہیں کردہ فلا یقربن مصلانا، کہ میرے آقا فرماندے نے کہ انہوں ساڑی عید گاہ دے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ آج کل تو بہانے نے، آج کل تو ہیلے بنائے جاندے نے کہ یار میرے اندر میں مقروض ہاں، میرے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اگر عین ہی اس کی کسی رشتے قریبی رشتہ دار دا بیاہ آ جائے، خوشی آ جائے، تو اسی وہ کرنے واسطے تیار ہو جانے ہیں۔ اچھا مسئلے دی بات اور حق اور سچ بیان کرنا چاہیے۔ آج جڑا اسی تیسرا دن نہیں کر دے، تیسرا دن کرنے ہاں، کل جنوں آنے ہیں نا، رسم کل لاکھ لو یا جو بھی کرنے ہیں نا، اس تے 2 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپیہ اسی لا دینے ہیں، نہ شریعت تو ثابت ہے، نہ ثواب ہے، نہ اس تا کوئی اس نو فائدہ مل رہی ہے۔ اسی ایک کر لینے ہیں لاکھ روپیہ لگا کے، تے سال دے پیچھے ایک قربانی آندی تے ساڑھے کو قربانی نہیں کیتی ہے، جس دا ثواب بھی ہے۔ فرمایا قربانی تقوی دا نام ہے، قربانی اللہ دے قریب کر دی ہے۔ قربانی کرنے والا شخص حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت دے عمل کر دے، میرے پیغمبر دے عمل دے مطابق زندگی بسر کرنے والا انسان جو ہے وہ اللہ دے بالکل قریب ہو جاندہ ہے، اللہ دا گوانڈ اس نو مل جاندہ ہے کہ جو اللہ دے رستے اندر قربانی کردہ ہے۔ لیکن اسی لوگ قربانی نہیں کر دے۔ اسی طرح میرے آقا کائنات علیہ السلام نے اس واسطے وعید فرمائیے کہ وہ بندہ ساڑھے عید گاہ دے قریب بھی نہ ہے جو قربانی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں ایک بندہ ہے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، وہ قربانی نہ کرے۔ آئیے آگے چلیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ
قربانی کرتا ہے اور قربانی واسطے جانور کس طرح دا خریدنا چاہیے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے واسطے چاہیے کہ وہ جانور ایسا خریدے من بہیمت الانعام. بہیمت الانعام سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پالتو گھر کے اندر پالن والے جو جانور ہوندے نے، مثال انعام تو مراد لیا ہے اونٹ ہے، بکری ہے، گائیں ہے، بھیڑ ہے. یہ چاروں چیزوں کا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے. پھر ان چاروں کو ڈبل کریں، نر اور مادہ، تو فرمایا کہ یہ 8 بن جاتے ہیں. ان 8 کی قربانی کرنی چاہیے. یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فرمایا کہ ان چیزوں کو خرید لو اور خرید کے پھر ان کے اوپر اللہ کا نام لو اور لے کر ان کو ذبح کرو. ذبح کر کے فرمایا ان کو کھاؤ، خوب کھاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. فرمایا کہ خود بھی کھاؤ اور فقراء کو بھی دو. آگے چلیے، فرمایا کہ جانور خریدنا کس طرح دا چاہیے اور جس کی قربانی لگ دی ہے یا نہیں لگ دی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی. 4 طرح دے جانوروں کی قربانی نہیں لگ سکتی جن کے اندر عیب پائے جان. 4 قسم کے عیب. فرمایا کہ ایک تو ایسا جو لنگڑا ہو، لنگڑا پن اس کا واضح نظر آ رہا ہو، لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن واضح نظر آ رہا ہو. دوسرا آنکھوں سے بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن بھی واضح نظر آ رہا ہوئے اور وہ جانور نہیں لگ سکتا. اسی طرح لاغر اور کمزور جس کے ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آ رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قربانی بھی نہیں اللہ کے راستے کے اندر لگانی چاہیے. اور جس طرح فرمایا کہ 4 نمبر دے جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، لمبائی کے اندر ہوں، چوڑائی کے اندر ہو، گلائی کے اندر ہو، جیسے بھی ہو، یا اسی طرح سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، بھرے ہوئے ہوں، فرمایا کہ اس طرح کے جانور کی قربانی نہیں. اے عیب دار نے فرمایا کہ اللہ دے رستے دے اندر بے عیب قربانی لگانی چاہیے، عیب دار نہیں لگانی چاہیے. امید ہے کہ سمجھ آ رہی ہوگی. آگے چلیے کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے. اس لیے دس رہی ہیں کیونکہ 10 دن باقی تواڈے کول نے، 10-11 دن ہیں نے، تے اسی ہن خریدنے بھی نے، ویکھنے بھی نے. سانو مسائل دا پتہ ہونا چاہیے، قربانی دے احکام و مسائل. فرمایا عمر کتنی ہونی چاہیے حدیث کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یؤسر علیکم. فرمایا کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو، اور فرمایا کہ وہ دندہ ہو. وہ دندہ ہو چاہے جتنا بھی عمر کا ہو، لیکن اس کی عمر کی مقدار فرمایا دندہ ہونا شرط ہے. فرمایا کہ الا ان یؤسر علیکم، اگر دندہ تہانوں میسر نہیں آیا، ڈھونڈنے تو بعد، لبنے تو بعد، تلاش کرنے تو بعد اگر تہانوں دندہ نظر نہیں آیا، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فَتَذْبَحُ زُعَةٌ مِّنَ الزَّعَنِ. عربی دے اندر نا شاۃ آندے نے بکری نو، اس دے اندر مؤنث اور مذکر دینا کوئی فرق نہیں ہے. بکرے نو بھی شاۃ آکھ دینے، شاۃن، بکری نو بھی عربی لوگ شاۃن آکھ دینے. اس دے اندر مؤنث مذکر پھر نہ ذکر کیتا جاندہ ہے. تو لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا فَتَذْبَحُ زُعَةٌ مِّنَ الزَّعَنِ. زان کہتے ہیں بھیڑ کو، دمبے کو، بکری بھیڑ کو کہندے نے. زانی زُعَةٌ مِّنَ الزَّعَنِ. فرمایا کہ جس وقت تہانوں میسر نہ آئے دندہ، اس تو بعد فَتَذْبَحُ زُعَةٌ مِّنَ الزَّعَنِ، بھیڑ میں سے، دمبے میں سے 1 سال کا کر لو. فرمایا اِنَّ جَزْعَةٌ مِّنَ الزَّعَنِ. فرمایا جزا اس نو آکھیا جاندہ ہے
جو سال گزر گیا ہو تو دوسرے سال کے اندر قدم رکھ رہی ہے اس نو جزا آکھیا جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جزا کر لیں۔ اچھا آگے دلیل ہے، بعض لوگ آکھ دینے کہ بکرے میں سے بھی کر سکتے ہو، گھر دا پالیا یا ہو نہیں، اس کی حدیث دلال میں تو ہم دسنا چاہنا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے ذکر کیتا ہے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خالو جان نے اور انہوں نے بردہ دے نام تے مشہور ہے بلایا جاندہ سی۔ وہ کہندے نے کہ میں اس طرح کیتا کہ قربانی دی نماز عید تو پہلا میں جانور ذبح قربانی والا دندہ جانور ذبح کر لیا۔ نبی علیہ السلام دا گزر ہویا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کیتے؟ فرمایا کہ سنیں قربانی دیتی ہے۔ فرمایا کہ جس نے نماز عید تو پہلا قربانی کی تھی، فرمایا کہ اس کی قربانی نہیں ہے، اس کا گوشت عام جانوروں کی گوشت کی طرح گوشت ہے، وہ کھائے، لیکن اس کی قربانی نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے اندر علم نہیں ہے، میں قربانی کر بیٹھا، اب کیا کروں؟ فرمایا اس کے عوض اندر ایک اور قربانی دو، اس کے عوض اندر ایک اور۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے، باقی جو میں ذبح کیتے اس دا ایک بچہ ہے، کم از کم اس کے اوپر 1 سال ہو چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو۔ دوسرا صحابی سوال کرنے لگا یا رسول اللہ کیا اس کے لیے خاص ہے یا پھر سب واسطے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے خاص ہے۔ کیوں؟ بیچارہ قربانی کر بیٹھا ہے، دوبارہ اس کے اندر استطاعت نہیں ہے کہ اور جانور خریدے، لہذا اس کے گھر اندر اور کوئی جانور دندہ موجود بھی نہیں ہے، لہذا اس واسطے جائز ہے بکری کا بچہ سال کا، اس واسطے جائز ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ واضح حدیث آ گئی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے سوال کر دینے اور اکثر طور پہ میرے کو سوال ہوئی بھی گئے نے کہ ایک دندہ ہے اور ایک دندہ نہیں ہے۔ اب جو ہے نا جو دندہ نہیں، دونوں آپس کے اندر بھائی نے، یعنی کہ اکٹھے جڑویں پیدا ہوئے نے، ایک دندہ ہو گیا دوسرا نہیں ہویا، تو کیا دوسرا بھی کیتا جا سکتا؟ آخر اس دن آج جڑوا پیدا ہویا تو ذہن دنال سوچیا جائے تو ذبح کیتا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق ایسا جانور قربانی نہیں دیتا جائے گا، کیونکہ فرمایا لا تذبحوا، نہ تم ذبح کرو مگر او ذبح کرو الا مسنہ، جڑا دندہ ہوئے، دندہ ہونا شرط ہے، آگے چوگا ہوئے دندے تو اوپر جتنا ہو سکے کر سکتے ہو، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ قربانی کرنے کا وقت کیا ہے؟ قربانی کرنے کا وقت پتہ ہی ہے کہ نماز عید خطبہ تو بعد ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خطبے دے اندر اور نماز عید تے عیدگاہ دی طرف جس وقت آ جاؤ، امام دی اقتداء کیتی جائے، امام جب تک جو کہے جو آکھے جس طرح کرے اس دی اقتداء کیتی جائے، جو امام کی اقتداء نہیں کرتا فرمایا اس کی بھی کوئی قربانی نہیں ہے۔ جو امام کی اقتداء نہیں کرتا، امام کی پیروی نہیں کرتا، امام کے مطابق بیٹھتا نہیں ہے، فرمایا کہ اس کی بھی کوئی، جیسے امام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام نماز پڑھائے تو امام کی اقتداء نہ کیتی جائے، اس کو پہل چہل کیتی جائے تو اس کو اس طرح اٹھایا جائے گا قیامت والے دن جس طرح کہ گدھے کا سر ہے، اس طرح اس کے گدھے کا سر بنا کر کے اس کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا جو امام کی اقتداء نہیں کرے گا۔ تو اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تسی کرنا ہے عیدگاہ کی طرف آ جانا ہے، اس وقت امام کی اقتداء میں آئے، امام کی اقتداء کے مطابق وہ ٹائم وہ وقت گزارنا ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وان اہل بیتی ہی، کہ ایک بکری بھی، ایک بکری، ایک گائیں، ایک اونٹ اور ایک بھیڑ یا دمبا جو ہے پورے واہل بیتی ہی، پورے گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہندے نے کہ نبی علیہ السلام بالشاتی، دیکھو نا کہ اس جگہ تے شاۃ دا لفظ آیا، بکری کا لفظ آیا ہے، اگر آپ نے بھیڑ کیتی ہوندی تو زان کا لفظ آنا تھا، تو فرمایا کہ بالشاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری اپنے گھر والوں کی طرف سے کی، فَيَأْكُلُوا، فرمایا کہ پھر اس کو خوب کھاؤ،
اور اسی طرح آگے جانوروں کا حصہ کتنا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گائے کے اندر 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 1 سے لے کر 7 شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ کے اندر بھی 1 سے لے کر 7 تک شریک ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح 10 تک بھی حدیث موجود ہے، 10 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی خوشی سے کہے کہ میں ایک گائے خود ذبح کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی جائز ہے، اے نہ کھو کہ نہیں اس گائے دے اندر میں ضروری ہے۔ لیکن 7 دے بارے فرمایا کہ اگر کوئی جانور ذبح کرنے والا ہے، 5 بندے شریک ہوئے ہیں، آگے 2 جو بندے نہیں مل رہے، تو جس نے قربانی لئی ہے اگر وہ اس چیز نو پسند کرے کہ باقی 2 حصے بھی میں قربانی کرنا چاہنا، تو لہذا وہ 7 مکمل کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کباہت نہیں۔ آگے نمبر 8 نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ والے دن جس وقت صبح گھر سے نکلنا ہے عیدگاہ کی طرف، اس وقت کچھ بھی نہیں کھانا، نہ میٹھا کھانا، نہ لونا کھانا، نہ نمکین کھانا، کچھ بھی نہیں، بغیر کھائے پیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف آندے اور نماز عید پڑھ کر پھر گھر جاندے اور قربانی کا گوشت جو ہے اس گوشت کھایا کرتے سن۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اس تو مراد روزہ ہے، روزہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام اس نو پسند کریا کرتے سن۔ اور اس حدیث سے ایک اور بھی مسئلہ نظر آتا ہے، دس دیاں وہ مسئلہ پتہ کی نظر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جلدی عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الفطر کی نماز جلدی پڑھ لیا کرتے سن، تائیں گوشت تک اپڑیا جاندہ ہے، نہیں تو صبح رات دا کھایا ہوئے سارا دن ساری رات کچھ بھی نہ کھایا ہوئے، صبح ٹائم نماز پڑھی 10 بجے عید پڑھی، 10 تو بعد ذبح کر دیا زور ہو گئی، زور تو بعد جس کھانا ہے پھر اس دی خیر نہیں نونی۔ نبی علیہ السلام اشراق دے ٹائم عید پڑھایا کرتے سن، حدیث کے مطابق یہ ہے، باقی میں یہ نہیں آندہ کہ تسی واقعی اتنے ٹائم دے پڑھاؤ، جتنے مرضی ٹائم رکھنا وہ تہاڈی رضامندی دے مطابق ہے، لیکن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو ہے کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ دے گھر جاندے اور اپنے جانور قربانی والے جانور کو لیندے اور عیدگاہ کی طرف چلے جاندے، اور پھر یعنی کہ سورج نکلنے تو بعد عید پڑھاندے، عید پڑھانے تو بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے اندر قربانی کر دے اور قربانی کر کے اس کا گوشت پھر آپ علیہ السلام آگے خود بھی کھاندے لوگوں نے تقسیم کر دے۔ آگے فرمایا کہ نمبر 9 فرمایا کہ نبی علیہ السلام حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو عیدگاہ کی طرف جاندے اسی عورتوں نو بھی نال حکم دیندے اور اپنے گھر والیوں کو ساتھ لے کے عیدگاہ کی طرف جاندے، حتیٰ کہ ساڑھے وچ کچھ عورتاں مخصوص ایام دے اندر ہوندیاں حیض والیاں ہوندیاں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ تم بھی آؤ، لیکن ان عورتوں سے الگ ہو کے بیٹھو، جس وقت دعا ہوئے مسلمانوں دی اس دعا کے اندر ضرور شریک ہوئے۔ تو اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جدو عیدگاہ کی طرف آنا چاہیے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے گھر والوں کو سب کو عیدگاہ کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گوشت جو ہے، گوشت کے بارے میں آخری بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ گوشت کی تقسیمات، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ جو گوشت کی تقسیم ہے اس کو جو تقسیم کو 3 حصوں کے اندر کیتا جائے، امام شافعی فرماندے نے، اور اسی طرح دیگر ائمہ کرام فرماندے نے 2 حصوں کے اندر تقسیم کیتا جائے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام، فرمایا کہ تم کھاؤ بھی صحیح اور لوگوں کو تقسیم بھی کرو اور لوگوں کو کھلاؤ بھی صحیح۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 2 حصوں کے اندر تقسیم، خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ، کھلانے سے یہی مراد ہے کہ لوگوں کو آگے تقسیم کرو۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 2 حصوں کے اندر تقسیم، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث تمہیں استدلال لینا کہ 3 حصوں کے اندر ایک حصہ جو ہے اپنے گھر لئیے اپنے لیے، دوسرا حصہ مہمانوں کو کھلانے کے لیے، تیسرا حصہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیروں کو دینے کے واسطے، جو مستحق ہیں انہوں نے دینے واسطے۔
تین حصے تقسیم کیتے جان گے۔ اور قرآن مجید اس آیت وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّى، اس آیت تو بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک حصہ جو خود کھائے، دوسرا مہمانوں کو، دوستو احباب کو کھلائے، تیسرا حصہ جو ہے قانیہ والمعتر ان لوگوں کو دیتا جائے کہ جڑے فقیر لوگ نے۔ انہاں دے اندر ایک اور بھی بات نظر آندی ہے، اسی لوگ پتہ کی کرنے ہیں، قربانی کرنے ہیں، بہترین قربانی اللہ دے رستے دے اندر عقیدت دے نال بڑی بے مثل مثال اسی قربانی کرنے ہیں، تو جس وقت قربانی کا گوشت تقسیم کیتا جاندہ ہے، اسی انہاں لوگوں نو دے دینے ہیں کہ جڑے لوگ نہ پتنی قربانی کرنے والے نالوں بھی زیادہ ہو جانا اکٹھا کر لیندے نے، تے انہاں دے وچ کچھ ایسے ہوندے نے جنہاں نو مسکین آکھیا جاندا ہے، جنہاں نو مسکین آکھے او اوویں دے اوویں رہ جاندے نے۔ کس طرح کچھ ایسے احباب نے جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے قربانی کرنے دی، اور بہت تہذیب والے وہ انسان نے، لیکن وہ گلیوں کے اندر دروازوں کے اوپر نہیں جا سکتے، وہ مانگ بھی نہیں سکتے، شرمندگی محسوس کر دینے، تو کو تیری بھائی کی قربانی سے وہ بھائی مسلمان نمازی پرہیزی تو محروم رہ گیا نا۔ ایک بھائی ہے 5 وقت کا نمازی ہے، عقیدہ توحید ہے، توحید پرست ہے، نیک ہے، لیکن وہ دروازے پہ جانے شرم محسوس کرتا ہے، مانگنے سے بھی شرم محسوس کرتا ہے، وہ بیچارہ گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے۔ اب جو وہ گھر رہ گیا ہے، اس کے چوکٹ پہ جو آئے گا اس کو گوشت دیتا جائے گا، باقی نہیں۔ محترم بھائیوں، سب سے پہلے ان مساکین، ان غربا اور فقیروں کو تلاش کرو کہ جڑے منگدے نہیں ہیں، جنہاں نے قربانی نہ کیتی ہے اور منگدے بھی نہیں، وہ تلاش کرنے چاہیے، ان کے گھر کے اندر پہنچانا چاہیے۔ یہ تہذیب۔ اچھا، صحابہ کرام دا عمل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کوئی بھی نیکی کا کام صدقہ خیرات کر دے یا اسی طرح گوشت کر دے۔ پہلے حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام قربانی کر دیں، اور قربانی کرنے کے بعد آپ علیہ السلام گوشت لیں دے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھیج دے، یا وہ خود لینے آندی سن۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت اور پیار اور لطف دا انداز یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر تحفہ پہنچایا جائے، اس کے گھر کے اندر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اپنی بیوی کی سہیلیوں کے گھر کے اندر گوشت پہنچان دے، چاہے خود پہنچان دے، اس کی حدیث وضاحت نہیں، لیکن پہنچان دے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر طور کے اوپر وہ اٹھا لیں دے اور ہر فقیر غریب کے گھر کے اندر جا کے پہنچان دے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں آیا ہے کہ اس صحابی کے پاس کچھ مال ہوندہ، اور وہ اس طرح کر دے کہ خاموشی کے ساتھ رات کے ٹائم جو ہے نا وہ مال اٹھان دے اور اس کے گھر کی یعنی کہ دیوار کے اوپر سے وہ گزار دیں دے، وہ گٹھلی جو ہے، وہ گڈڑی جو ہے اٹھا کے اس کے گھر کے اندر پھینک دیں دے۔ پتہ ہی نہیں چلتا سی کہ کون دے کے گیا ہے، کون دے کے گیا ہے، لیکن وہ صحابیہ کہندی ہے کہ میں نو پتہ ادوں چلے آئے کہ جدوں اے صحابی دنیا تو گیا ہے تو میرے گھر اندر راشن آنا بند ہو گیا ہے۔ میں نے یقین کر کے میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی بندہ ہوئے گا کہ جیڑا میرے گھر اندر جب زندہ سی تو ہر روز راشن آندہ سی، آج اس کا جنازہ اٹھ گیا، آج تو بعد 3 دن ہو گئے میرے گھر کے اندر راشن نہیں آیا۔ وہ کون سی صحابی؟ کوئی جانتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سن رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ اپنی خلافت دے وقت ہی تو میرے بھائی قربانی کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے، قربان ہونا ہے اللہ دی رضا واسطے، لیکن اس قربانی کرنے تو پتہ ہے چلتا ہے اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں۔ اب حدیث سے ہٹ کر قرآن کی بات ہو رہی، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آگے کیا ہے؟ ہاں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا کہ پہلے نماز پڑھو۔ اچھا نماز، اب ادھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھو باقی سال کی نماز نہ پڑھو۔
آگے قرآن مجید کی دوسری قل ان صلاتی، میری نماز، کس کی نماز؟ میری نماز، ونسکی، میری قربانی۔ اللہ نے جہاں کہیں بھی جس مقام تے فرمایا پہلے نماز پھر قربانی، پہلے جو نماز نہ بندہ پڑھے تو قربانیاں کرتے رہے اس تک وہ ٹھیک ہے، وہ تو ایک گوشت ہو جائے گا۔ قربانی میں تے آکھنا قربانی اللہ اس کی قبول فرما لے گا، میں نہیں آکھدا، لیکن بھائی فصلی لربک، پہلے اپنے رب واسطے نماز پڑھیا کرو۔ سب تو پہلے نماز ہے، قیامت والے دن نماز کا سوال، نماز نہیں پڑھے گا تو مجرم ٹھہرائیں گا، اگر قربانی نہیں کریں گا تو مجرم نہیں ٹھہرائیں گا، کیونکہ قربانی اس وقت تیرے اوپر فرض ہے کہ جب تو صاحب استطاعت ہے، زکوٰۃ اس وقت فرض ہے جدو تو جناب اس زکوٰۃ دا بالکل صاحب بن گیا ہے، اور اس وقت روزہ بھی تیرے اوتے اس وقت فرض ہے جدو تو صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن نماز تیرے اوپر ہر وقت فرض ہے۔ اس فرض نو چھوڑ کے تو ان فرضوں کے پیچھے لگ کے ہیں، بھئی فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو، تو قربانی کا گوشت بھی بڑی تہذیب کے ساتھ تقسیم کرنا ہے، اور مساکینوں اور غریبوں اور فقیروں کو سب سے پہلے یاد رکھنا ہے، نہ کہ جتنے لوگوں کا ایک رواج بنے ہو ہے مانگنے پھرنے کا، وہ تو مانگتے سارا سال مانگتے رہتے ہیں، ان کو ملتا ہی رہتا ہے، دینا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں دینا، انہوں نے بھی دینا چاہیے ہے، لیکن کوئی طریقہ کار بھی ہوندہ ہے کہ جڑے مستحق ہوندے نے انہوں نے اس قربانی دے گوشت تو محروم نہیں رکھنا، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا، تم کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ، اور کھلاؤ بھی صحیح، کھلاؤ بھی صحیح، کن کو کھلاؤ؟ فقیروں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ۔ اللہ رب العزت کو دعائے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق